बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी पर नज़र रख, मंजिलों की जस्तजू में ज़ाया एक पल ना हो। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मनीर कादरी। मोहतरम मुकरम नाजरीन, अल्लाह जल्ल शानहू के बेपाया लुत्फ़ व करम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराने पाक सदक़ से कामयाबी के सुनहरे सूल पार्ट 3 इस पर आप बात करना चाहता हूँ। और 8 से लेकर 11 तक 4 सूल डिस्कस करना चाहता हूँ। दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग हुए हैं ज़िंदगी के तमाम मैदानों में, जिन्होंने अपने कारहाय नमाया से वो तरक्यात के 7वें आसमान पर पहुँचे और लोगों को वरता हैरत में डाल दिया। चार दांगे आलम में उन्होंने अपने कमालात से सारी दुनिया को मबहूत कर दिया। तो 8वां सूल जो कामयाब लोगों में था, और अगर आप भी अपनाएं और मैं कोई भी अपनाए तो वो भी कामयाब हो सकता है। वो क्या है कि दे टेक बिग रिस्क, बी रिस्क टेकर्स। वो जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे, वो बड़े ख़तरात मोल लेते थे। याद रख लीजिए, कामयाबी के लिए ख़तरात को मोल लेना ज़रूरी है। ख़तरा तो हर जगह है। हम बाहर निकलते हैं तो सड़क पर ख़तरा है, खाते हैं पपीता पीने, हर मामले में ख़तरात हैं। तो कामयाब लोग क्या हैं, वो थिंक बिग करते हैं, बड़ा सोचते हैं, बिकम बिग, वो बड़े बन जाते हैं। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप ख़तरात मोल लें। बड़े मकासद के लिए बड़े बड़े ख़तरात मोल लेने पड़ते हैं। और याद रख लें कि नाकामियाँ कामयाबी की खुराक होती हैं। जब बड़ा ख़तरा मोल लेते हैं तो फिर रास्ते में हमें कदम कदम पर छोटी मोटी नाकामियों से सामना करना पड़ता है। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, उन नाकामियों से घबराते नहीं, परेशान नहीं होते। नाकामी से मुराद नाकाम होना नहीं, बल्कि इससे मुराद है कि अभी हम कामयाब नहीं हुए, आगे बढ़ते रहते हैं। तो कामयाबियाँ जो हैं बड़े लोगों के रास्ते में रुकावट नहीं बनते, बल्कि वो जो सीढ़ी के टॉप पर पहुंचने के लिए रास्ते में वो नाकामियाँ होती हैं, मगर वो नाकामियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। थॉमस एडिसन ने क्या किया था, वो जब 10वीं हज़ार मरतबा बल्ब बनाते हुए कामयाब हो गया तो किसी ने पूछा कि आप 9,999 मरतबा नाकाम हुए थे। उसने कहा नहीं, 9,999 तरीके मुझे ऐसे आते हैं कि जिससे पता है बल्ब नहीं बनता। कच्ची रबड़ बनाते हुए उसे क्या 17,000 पौधों पर तजर्बात किए, और खुश्क बैटरी के लिए 50,000 मरतबा वो नाकाम हुआ, मगर बेलहर उसने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि 1249 इजादात के साथ वो दुनिया में सफ़े अव्वल में है। लोग उसे याद करते हैं, उसने कारनामे दिए, मगर मुसलसल आगे बढ़ता रहा, छोटी मोटी नाकामियों को आड़े नहीं आने दिया। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, 20 साल की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद 3 मरतबा तो उसे शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा, चौथे सफ़र में जाके कामयाब हुआ। तो कामयाब लोग क्या करते हैं, वो किसी सूरत भी घबराते नहीं। वो ब्रेन स्टार्मिंग करते हैं, ब्रेन चिल्ड्रन लाते हैं, नए नए ख्यालात, और जहाँ देखते हैं ख़तरात तो ख़तरात का सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें, आपको बड़ा मकसद लेकर जब आगे बढ़ें तो याद रख लें उसमें ख़तरात होंगे, मगर ख़तरा मोल लेने वाला ही आगे बढ़ता है। ख़तरात मोल लेने से कभी घबराइए मत। तो ये 8वां सूल ज़हन में बैठा लीजिए, ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। हम एक वक्त में एक ही जगह पर नहीं ठहरते, या हम आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। तो जो आगे बढ़ते हैं लोग वो ख़तरात का सामना करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं बहुत बड़ा मकसद हो, बहुत कामयाब बनना, तो फिर ख़तरात का सामना करते हुए कभी ना घबराइएगा। तो ये आपने ज़हन में बैठा लें। उसके बाद 9वां सूल क्या है जो कामयाब तरीन लोग इख्तियार करते हैं और कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं, वो क्या है, दे क्रिटिकली एवेलुएट एंड एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग। वो हर चीज़ का जो भी, जब वो करते हैं एक बड़ा काम, आगे बढ़ते हैं बड़े बुलंद मकसद को हासिल करने के लिए, तो फिर कदम कदम पर वो क्या करते हैं, वो अपनी
جائزہ لیتے رہتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں، کرٹیکلی تنقیدی طور پر خامیاں خرابیوں کو دیکھتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں ریفائنمنٹس کی ضرورت ہے، امپرومنٹس کی ضرورت ہے، بیٹرمنٹس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تفصیلات جو ہیں وہ کامیابی کی بیٹی ہوتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جزیات کو ایک ایک جز اینالائز کا مطلب تجزیہ کرنا. تجزیے سے مراد ایک ایک جز کی جانچ پڑتال کرنا، پرکھنا، جائزہ لینا، قدر و قیمت کا جائزہ لینا، باریک بینی سے دے دینا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قدم قدم پر تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں. وہ عقل کل نہیں سمجھتے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں. ایک بڑے بزنس میں آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک بہت بڑا اس نے ساتھ ہوٹل چلا رکھا تھا. اس نے کہا تفصیلات تفصیلات تفصیلات، کہ میں جو کام کرتا ہوں پھر ان کی جزیات پر غور کرتا ہوں تفصیل سے. میری اپروچ ہولسٹک ہوتی ہے، میری اپروچ جو ہے وہ جس میں جامعیت ہوتی ہے. میں سارے کے سارے پہلوؤں گوشوں کو اور اس کی ساری باریک بینیوں کو سمجھتا ہوں، جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو تنقیدی جائزہ لینا چاہیے آگے بڑھنے کے راستے میں آنے والی مشکلات کا، اپنی ذات کا، اپنے مقصد کا. جہاں جہاں کمیاں کمزوریاں حامیاں ہوں ان کا بے لاگ جائزہ لیں اور ان کو سمجھیں، آگے بڑھیں. تو کامیاب لوگ یہ کرتے ہیں. آگے سمجھیں کامیاب لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ they give deadlines and timelines to their objective. جو ان کا بڑا مقصد ہوتا ہے اس کو وہ ٹائم لائن دیتے ہیں. a goal is a dream with a deadline. آپ کا جو بڑا مقصد ہو، بڑا خواب ہو، وہ اس کے کچھ آپ ٹائم لائن دیں، ڈیڈ لائن دیں. یہ نہیں ہے کہ لامحدود ٹائم ہے. تو بڑے لوگ اگر آپ بننا چاہتے ہیں، جو مقصد آپ نے طے کیا ہے، جو ٹارگٹ رکھا ہے، جو گول ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ ایک ٹائم پیریڈ دیکھیں، اتنے وقت میں کرنا ہے. اس کو کرنے کے لیے پھر آپ نے تمام جو آپ کے پاس موجود ریسورسز ہوں، وہ فائنینشیل ریسورسز ہوں، ہیومن ریسورسز ہوں، مٹیریل ریسورسز ہوں، سارے کو استعمال کریں. پھر دن رات ایک کر دیں، راستے میں آنے والے ساری مشکلات چیلنجز کا سامنا کریں کہ میں نے اس مقررہ وقت کے اندر وہاں پہنچنا ہے. لامحدود نہ، ایک مقررہ وقت کا لیں، کتنے وقت میں کرنا ہے. پھر اس کے لیے آپ نے آخری حد تک جانا ہے تو آپ کامیاب ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ تو جو بھی آپ کام کرنے تو یاد رکھ لیں اس کو اسپیسیفک ٹائم ضرور دیں. تو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ You must always give yourself timelines and deadlines to achieve your goal. اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو ضرور اسے ایک مقررہ وقت دیں. کس وقت کے اندر میں نے ہر صورت کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، اور میں نے یہ اپنے دستیاب سارے مسائل کو استعمال کر کے اپنی منزل پر پہنچنا ہے. پھر 11واں اصول کیا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوئے ہیں، اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہر کوئی ہو سکتا ہے، وہ they never give up. وہ کبھی ہمت نہیں ہارتے. and never quit. اور کبھی چھوڑتے نہیں. راستے میں کیا آتے ہیں؟ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہیں. قدم قدم پر لوگ ہمیں کوشش کرتے ہیں ہم ڈگمگا جائیں، ہار جائیں، ہمارے پائے استقلال میں لغزش آ جائے. تو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. مشکل جتنا بڑا مقصد ہوگا اس میں مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں، شدائد، مصائب وہ تو آئیں گی. مگر کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے اندر کنوکشن ہوتی ہے، سرٹینٹی ہوتی ہے، یقین ایقان کہ میں نے کرنے. بظاہر لگتا ہے حالات انتہائی ناگفتابے ہیں، ناخوشگوار ہیں، بدترین ہیں، بظاہر لگتا ہے کامیابی کوئی امکان نہیں. مگر جن کے اندر یقین کامل ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہر حالت میں ڈٹے رہتے ہیں، کسی حالت میں گیو اپ نہیں کرتے. ان کے اندر ریزیلینس ہوتی ہے. وہ جب کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر گر بھی پڑتے ہیں فوراً اٹھتے ہیں. Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall. وہ سب سے بڑی ہماری انسان کی عظمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کبھی نہ گرنا، بلکہ ہر دفعہ گرنے کے بعد اٹھنا. اس عمل کو کہتے ہیں ریزیلینس. وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ریزولوٹ ہوتے ہیں، وہ کسی صورت میں ہار نہیں مانتے. ونرز نیور کوئٹ اینڈ کوئٹرز نیور ون. تو جو یاد رکھیں، کوئٹ نہیں کرنا، ہار نہیں ماننی، گیو اپ نہیں کرنا، ترک نہیں کر دینا، چھوڑ نہیں دینا. حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ اس یقین کامل اور تیقن کے ساتھ آگے بڑھیں گے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
تو پھر آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو کامیاب لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، انتہائی آخر میں جب یہ بالکل منزل قریب ہوتی ہے وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مقصد کو حاصل کیے بغیر جب تک آپ کی سانس میں سانس، آپ کی جسم میں سانس ہے، آپ کے اندر دم ہے، کسی صورت نہیں ہارنا، یہ بات یاد رکھ رہے ہیں۔ سانس کی طرح چلے منزل ہستی میں بشر، مدعا یہ ہے کہ دم بھر کو بھی بیکار نہ ہو، کسی صورت میں ہمت نہیں ہارنی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے، ان کام یا لوگوں کی عمل کریں گے اصولوں پر، تو پھر فطرت بھی، خدا بھی انسان کی مدد ضرور کرتا ہے، ہر حالت میں کرتا ہے، اور کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ناکام ہوں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان اصولوں کو اپنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ My mission is sharing knowledge and serving others. وما توفیقی الا باللہ۔